بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے، شکم خالی اور رقت قلب۔ مروی ہے کہ 19ویں کی شب سے مولا امیر المومنین نے اپنی خوراک انتہائی مختصر کر دی تھی۔ آپ اپنے قلب مبارک کو ہمیشہ نرم و لطیف رکھتے تھے۔ ان دنوں آپ غذا کے بارے میں بڑی احتیاط فرما رہے تھے۔ ایک شب حسن کے مہمان رہے، ایک شب حسین اور ایک شب زینب کے۔ 3 لقموں سے زیادہ نہیں لے رہے تھے۔ زینب نے کہا، بابا جان آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ 3 لقمے کہاں جاتے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں، میری زندگی اختتام کو ہے، چاہتا ہوں کہ دل خالی رہے۔ پیغمبر گرامی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس آخری عشرے میں تم ہمارے مہمان ہو۔ دل جس قدر رقیق تر ہو، عوامل ربوبی اس میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ ام کلثوم کا کہنا ہے کہ مولا 19ویں کی شب کو سر شام سے فجر تک مستقل استغفار کرتے رہے۔ بہار الانوار کی 9ویں جلد میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بیٹی، تیرے بابا نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں، اکثر لڑائیوں میں حصہ لیا، لیکن کبھی بھی ایسا ہول مجھ پر طاری نہ ہوا جیسا اب ہے۔ ذرا اپنے سخت دل پر نظر ڈالو، ہمارے قلوب کو سختی قساوت نے گھیر لیا ہے، لیکن علی کا دل، سبحان اللہ، اتنا نرم دل ہونے کے باوجود آپ لقاء اللہ، جوار اللہ سے پیوست ہوتے وقت کھول رہے ہیں۔ بادشاہ کو پہچان لینے والا وزیر اسی طرح لرزتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک وزیر اپنے بادشاہ کی خدمت میں کھڑا تھا کہ اس کے لباس پر بچھو چمٹا ہوا تھا اور وہ اسے ڈس رہا تھا، لیکن وزیر بادشاہ کے سامنے بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ 2-3 مرتبہ بچھو نے کاٹا، لیکن جناب مجال نہیں کہ بندہ ٹس سے مس ہو جاتا۔ سر انجام بچھو نے اتنا ڈسا کہ وہ گر پڑا۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کر لے تو مؤدب ہو جائے۔ وہ بچے ہیں جو بڑائی کو انسان میں تلاش کرتے ہیں، لیکن علی بڑے ہیں، وہ بزرگی کو اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں، چاہتے کہ لقائے حق سے پیوست ہو جائیں۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ عالم اسی قرۂ خاکی سے اور مادی حالت سے مخصوص ہے، جبکہ علی علیہ السلام جانتے ہیں کہ انسان مٹی کے ایک پتلے سے زیادہ نہیں، سب حق تعالیٰ کے مقہور ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 17۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کی ہیبت سے تمام ارض و سما لرزتا ہے۔ علی کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ ام کلثوم پوچھتی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا، میں نے اپنے چچازاد بھائی کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے ان سے زمانے کی حالت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا دعا کرو۔ میں نے دعا کی، خدایا مجھے ان لوگوں کے درمیان سے اٹھا لے اور بہتر مقام پر پہنچا دے۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہاری دعا مستجاب ہوئی، آخری عشرے میں مجھ سے آ ملو گے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 15۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے لیے جو حق کی طرف سے نازل ہوا عاجزی کریں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے، پھر ان پر لمبی مدت گزاری، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تمام تر پریشانیوں کی وجہ بے ایمانی اور ہر درد کی دوا ایمان ہے۔ عالم میں فساد کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ قابل اصلاح ہے یا نہیں؟ فساد کی وجہ بتائی گئی کہ ایمان نہ ہونے اور خدا پر بھروسہ توکل نہ کرنے کی وجہ سے تمام پریشانیوں اور عدم توازن کی صورتحال ہے، اور اس کا واحد علاج ایمان ہے۔ دنیا کا چین، آرام اور اچھی زندگی کا تصور، امن و سلامتی خدا پر ایمان کی بدولت ممکن ہے۔ اگر موت کے وقت سے تا ابد امان میں رہنا چاہتے ہو تو خدا اور روز جزا پر ایمان میں تلاش کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اور نہ ہی ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ شہادتین کے قائل مسلمان اس قدر پریشانیوں میں کیوں کر گرفتار ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اسلام غیر از ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکامات
اسلام کو قبول کر لینے والا شخص مسلمان ہے، لیکن انہیں قبول کرنے کے بعد ان پر دل سے ایمان لائے اور عمل کرے۔ فقط زبانی اقرار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یقین ہونا چاہیے، دلچسپی، شوق ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ بہشت حق ہے، آیا تمہارا دل بھی اس کا طالب ہے یا اس کی منشا دنیا طلبی ہے؟ تمہارا دل مقام و منصب چاہتا ہے یا علی کی قربت؟ ایمان یعنی دل سے لگن۔ مسلمان کے خدا تک محبت نہیں پہنچتی جب تک کہ ایمان نہ لے آئے۔ زبان سے کہہ دینا اور دکھاوا کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں لگن نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اعمال ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اگر مومن کو جاننا چاہو تو اس کے عمل پر نگاہ ڈالو، چنانچہ کافر کا عمل بھی اس کے کفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایمان قلبی عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل خدا کی جانب مبذول ہے تو تمہارا کردار اس کی گواہی دے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر 62 آیت میں مومنین کی اصلاح اور درستگی اور راستگاری مطلق کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ رنج کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ خود کو مومن اور بہشت کو اپنی جاگیر سمجھنے والے مسلمانوں، خود کو خدا کا اولیاء اور ہر ایک پر حکومت کا حق جتانے والے یہودیوں، دنیا کے حریص یہودیوں، تم سب دولت کے پجاری اور مقام و منصب کے خواہاں ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ اور تم ضرور ان کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور ان لوگوں میں سے بھی مشرک ہوں گے۔ اے نصارہ، تم خدا کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہو اور بہشت کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہو۔ سابئین غیر خدا پرستوں کی صنف بھی یہی دعویٰ کرتی ہے۔ قرآن مجید سب کو مخاطب فرما رہا ہے کہ تم زبان سے ایمان لائے، یہودیوں، نصرانیوں، صابئین، نجات اس میں ہے کہ قلب سے ایمان لاؤ، دل خدا کے ساتھ ہو، زبان نہیں۔ اگر واقعی دل خدا کے ساتھ ہے تو حق تعالیٰ کے لیے جھکے گا۔ خود بینی اور خود خواہی کا کوئی کام نہیں، دل پروردگار سے مربوط ہو جائے۔ آخرت پر ایمان ہو، حساب کتاب پر عقیدہ ہو، آخرت پر یقین ہو اور جرائم کا ارتکاب کر جائے، ممکن نہیں ایسا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سید سجاد علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے، اونٹ دوران حرکت رک گیا، امام نے تازیانہ اٹھایا اور ہاتھ روک لیا، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں اس حیوان کو تازیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باز پرس ہو جائے کہ علی ابن الحسین تم نے حیوان کو کیوں مارا، کس حق کے تحت؟ کیونکہ ذرہ ذرے کے برابر ہر چیز کا حساب ہوگا۔ سورہ زلزلہ آیت نمبر 8۔ اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اگر دل سے روز قیامت پر ایمان آ گئے تو محال ہے کہ انسان سے لاپرواہی کے تحت گناہ سرزد ہو جائے، مگر یہ کہ اتفاق سے گناہ سرزد ہو جائے یہ اور بات ہے۔ ایسے میں گناہ پر نادم ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگاتار نالہ و فریاد کرتا ہے۔ راستگاری ایمان کی علامت ہے، خوف و خطر مومن کے لیے نہیں، ایک گناہ کی تلافی کے لیے گریہ۔ کتاب روضۃ الانوار میں محقق سبزواری نے ایک طویل داستان رقم تراز کی ہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ صدر اسلام اور زمانہ رسول خدا میں چونکہ سب کے سب مسلمان محاذ جنگ پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، معاشی بدحالی کا شکار معاشرہ تھا، لہٰذا رسول خدا نے اس کا سد باب یوں کیا کہ رشتوں کی مناسبت سے ایک دوسرے کو بھائی کے بندھن میں جوڑ دیا۔ ایک محاذ پر جاتا تو دوسرا اس کے اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتا تھا۔ غزوہ تبوک میں بھی دو اشخاص بنام سعید بن عبد الرحمن اور سلبہ انصاری ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے۔ سعید رسول خدا کے ساتھ چلے گئے اور سلبہ گھر رک گئے تاکہ اپنے اور اپنے دینی بھائی کے بال بچوں کی بود و باش کا خیال رکھے۔ سلبہ روزانہ سعید کے ہاں آتے، ان کے ہاں بچوں کی احوال پرسی کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی اسے پورا کر دیتے۔
ایک روز اتفاق سے ان کی نگاہ اپنے دینی بھائی کی زوجہ پر پڑ گئی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے اس کی طرف دست دراز کر دیا۔ زوجہ سعید بن عبد الرحمن پاک دامن خاتون تھیں۔ جب متوجہ ہوئیں کہ ان کی نیت میں فطور آ گیا ہے تو انہیں جھڑک دیا، وائے ہو تجھ پر، تیرا بھائی خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے گیا ہوا ہے اور تو اس کی امانت میں خیانت کرنا چاہتا ہے۔ سلبہ مومن اتفاق سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جملے ان کے دل پر تیر کا کام کر جاتے ہیں۔ ایمان رکھتا ہے، خدا کو دوست رکھتا ہے، اسے حاضر و ناظر جانتا ہے۔ اگر گناہ کر دیا تو غفلت اور اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہے۔ سلبہ صحرا میں چلے جاتے ہیں، مدینہ کے پہاڑوں میں توبہ استغفار کرنے نکل جاتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اور ان کے اصحاب کی محاذ جنگ سے واپسی پر سعید بھی اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ سلبہ کا حال دریافت کرتے ہیں۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ وہ ہر روز یہاں آیا کرتے تھے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ ایک روز خیانت کی نیت سے آئے تو میں نے سختی سے جھڑک دیا، وہ روتے پیٹتے چلے گئے۔ سنا ہے وہ صحرا میں چلے گئے اور پہاڑوں پر توبہ اللہ میں مصروف ہیں۔ صرف گناہ کے ارادے نے ان پر یہ اثر کیا۔ سعید سلبہ کے پیچھے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جلتی دھوپ میں تپتے پتھروں پر دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ سعید بھی رونے لگتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی تم پر کیا افتاد آن پڑی؟ سلبہ نے کہا میں وہ روسیہ ہوں، میرا گناہ بڑا ہے، البتہ گناہ کا قصد کیا تھا، گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ سعید نے کہا چلو اٹھو، رسول خدا کی خدمت میں وہ تمہارے لیے استغفار کرے اور خدا تمہیں بخش دے۔ سلبہ نے کہا میں اس طرح نہیں آؤں گا، چونکہ روسیہ اور گناہگار ہوں، لہٰذا پہلے میرے ہاتھوں کو باندھو اور اس کے بعد غلاموں کی طرح گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچتے ہوئے لے چلو۔ اسے اسی حالت میں شہر لائے۔ اثنائے راہ میں انہیں جو بھی ملتا منہ پھیر لیتا۔ سلبہ کی بیٹی ملی تو باپ سے کہا بابا تم نے یہ کیا رسوائی مول لے لی؟ جواب دیا گناہ کی رسوائی ہے، میں روسیہ ہوں، گناہگار ہوں۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت نے دھتکار دیا، تمہیں نہیں معلوم جو شخص محاذ جنگ پر خدا کی راہ میں جاتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک محترم ہے اور آبرو رکھتا ہے، اس کی عورت کے ساتھ تم نے یہ کیا بدتمیزی کی؟ تم نے بری نیت سے اسے دیکھا کیوں؟ یہ لوگ رسول خدا کے دولت قدے پر آتے ہیں، ماجرا سناتے ہیں۔ سلبہ آیا ہے، گناہگار ہے، چاہتا ہے کہ اس کے لیے آپ استغفار فرمائیں۔ رسول خدا نے اس سے گناہ کی نوعیت دریافت کی، اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا چلے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ خدا نے تجھے بخش دیا۔ کیسا مذاق ہے؟ گناہگار عیسائی اپنے عیسائی پادری کے پاس آتے ہیں اور عیسائی پادری ان کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ جتنا بڑا چاہو گناہ کر لو، کلیسا آ جاؤ، کچھ مقدار پیسہ دو، گناہ کا اقرار کر لو اور بخشے جاؤ۔ پادری کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ بخش دے چند ٹکوں کے بدلے۔ واقعی شیطان نے کیسے کیسے جال بچھا رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل نجات ہیں، کیسے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول خدا نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں منتظر ہوں کہ خدا کیا وحی فرماتا ہے۔ گناہ بڑا ہے چونکہ پروردگار عالم کی مخالفت ہے۔ سلبہ دوبارہ اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے اور کھلے صحرا میں جلتی دھوپ میں زار و قطار رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طلب کرتا ہے۔ پروردگارہ اگر تم مجھے بخش دے تو اپنے رسول کو اس کی خبر دینا تاکہ وہ مجھے بشارت دے دے، اور اگر مجھے نہیں بخشا تو آگ بھیج دے، وہ مجھے جلا ڈالے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ قرآن کی آیت ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں نازل ہو گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بدی کر گزرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی سلبہ کہاں ہے؟ عرض کیا مدینے کے پہاڑوں میں۔ فرمایا اسے بشارت دے دو کہ خدا نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی بشارت دی اور انہیں شہر لے آئے۔ اس رات سلبہ نے مسجد میں رسول خدا کے پیچھے نماز عشاء پڑھی۔ حضرت نے نماز میں حمد کے بعد سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ اس سورہ کی آیات ایسی ڈرا دینے والی ہیں کہ کپ کپی طاری ہونے لگتی ہے۔ بالآخر سلبہ کا سیکل شدہ دل آیات عذاب کو سننے کی تاب نہ لا سکا اور وہ گر پڑے۔ نماز کے بعد ان کے گرد
لوگ جمع ہو گئے، انہیں ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ خوش نصیب توبہ کے بعد خدا کے رحمت سے پاک ہونے کے ساتھ ہی چلے گئے۔ ان کا دل اس قدر رقیق نرم ہو گیا تھا کہ عذاب کی نشاندہی کرنے والی آیت کو سننے کی تاب نہ لا سکے۔ خدا و آخرت پر ایمان کے لیے خدا و قیامت سے لگاؤ ہونا ضروری ہے۔ بہشت و دوزخ پر یقین ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ مطالب قصہ کہانی کی طرح ہے، خدا کے لیے انجام پانے والا عمل ہو نہ کہ شہرت یا عوام کو دکھانے کے لیے۔ ایمان کی شہادت گواہی دلیل عمل ہے۔ اگر ایمان اور نیک عمل ہمراہ ہوں تو اس وقت دنیا و آخرت درست ہوتی ہے۔ انسان امن و امان میں رہتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اجتماع کی اصلاح ہو جائے۔ خدا ان آقوں کو جلد بھیج دے کہ جو سب کو صاحب ایمان کر دیں گے، وہ سب کو صاحب تقوی کر دیں گے، اور ان ہوا و حوث اور دولت کی پوجا پاٹ کا سلسلہ ختم کر دیں گے اور حقیقی امن و سلامتی قائم کر دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سب لوگ الہی صفات کے حامل ہو جائیں گے، تمام قلوب خدائی ہوں گے۔ اس وقت تہمت و غیبت بغیر علم کے کلام اور خیانت وغیرہ کا کوئی کام نہ ہوگا۔ جب حضرت مہدی ظہور کریں گے تو عقلیں بڑھ جائیں گی، ایمان زیادہ ہوگا، جانتے ہوں گے کہ بہشت و دوزخ اور صراط حق ہے۔ واقعی ان چیزوں کو جان کر مومن ہوا جاتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں کہ آپ کے دور پر نور میں ایک خوبصورت دوشیزہ بغداد سے شام تک لال و جواہر تنا لے جائے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ حدید آیت نمبر 15۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے لیے جو حق کی طرف سے نازل ہوا عاجزی کریں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں؟ پھر ان پر لمبی مدت گزاری، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ روح الایمان عطائے خدا ہے۔ کلام کی منزل یہاں آن پہنچی کہ روح ایمان اضافہ خدا اور عطائے رب العالمین ہے۔ انسان کی صفت کا اس میں کام نہیں، بشر کا کام توبہ ہے کہ اس پر جو چیزیں واجب ہیں وہ خود کو ان کے لیے تیار رکھے، عمل کرے، ایمان کے نور کی تابش کے لیے آمادہ ہے، اپنے ایمان کو درست کرے، اور روح و جان ایمان از طرف خدا ہے۔ فروع و واجبات کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن خدا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے رکھنا، اپنے قلب کو اس کی جانب مائل کرنا، ہمیشہ اسے حاضر و ناظر جاننا، خود کو محض رب جلیل میں عبد ذلیل سمجھنا۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ اصول کافی میں اسے روح الایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خدا کی جانب سے دیا گیا تحفہ ایمان دل کو روشن اور انسان کو بیدار کرتا ہے۔ عظمت حق تعالیٰ کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ہیں ایمان کی علامتیں۔ ایمان یعنی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو، اس کی عظمت اور خود کو حقیر جاننا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل کی جو ملتی جلتی دہرائی جانے والی کتاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد پر نرم ہو جاتے ہیں۔ اے بشر، تیری بڑائی مال و دولت اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر فخر کرنے میں نہیں ہے، بلکہ خود کو ذلیل سمجھتے ہوئے خدائے آفتاب و مہتاب کی شناخت اور رب العالمین سے واقفیت پیدا کرنے میں ہے۔ بزرگ شناس ہونا خود بزرگ ہونے کی دلیل ہے۔ تمہیں خالق کو پہچاننا چاہیے۔ آپ کو ایمان کے بارے میں ایک داستان سناتا چلوں۔ بعثت پیغمبر کے اوائل میں 3 سال تک مسلمانوں کی تعداد 40 افراد تک تھی۔ مشرکین مکہ انہیں بڑی اذیتیں دے رہے تھے۔ رسول خدا نے اللہ کے حکم سے انہیں ہدایت کی کہ یہاں نہ رکیں اور کسی اور مقام کی طرف جا نکلیں، مکہ کو چھوڑ دیں تاکہ نماز روزہ کر سکیں، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، جہاں کا بادشاہ نیک سیرت اور اچھی خصلت کا مالک تھا۔ اگرچہ حبشہ پر نصرانیت کا غلبہ تھا، لیکن وہ بادشاہ ایک دانشمند اور عظیم شخص تھا۔ اس سفر میں جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے سربراہ مقرر ہوئے۔
ادھر مشرکین نے بھی ایک وفد عمرو بن عاص کی سربراہی میں طوف و طائف کے ساتھ حبشہ کے لیے روانہ کر دیا تاکہ وہ وہاں کے حاکم سے مل کر اس بات کا مطالبہ کرے کہ وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے اور ان مشرکین کے حوالے کر دے۔ مسلمان جب حبشہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے نجاشی کو خبر دی اور اس نے انہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھایا۔ ادھر مشرکین قریش نے بھی عمرو بن عاص کی سربراہی میں نجاشی سے ملاقات کی، تحائف دیے اور مطالبہ کیا کہ مسلمان پناہ گزینوں کو ہمارے تحویل میں دے دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا مذہب بنا لیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مذمت کرتے ہیں۔ نجاشی بھی بڑا عقلمند انسان تھا، اس نے فوری طور پر ان کی باتوں کا اثر نہیں لیا اور کہا میں دونوں فریقوں کی بات سنوں گا۔ مسلمانوں کو طلب کر لیا گیا، جناب جعفر طیار آگے اور مسلمان ان کے پیچھے سیدھے نجاشی کے پاس چلے آئے۔ انہوں نے شاہی ادب کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ عمرو بن عاص کو موقع مل گیا، اس نے نجاشی سے کہا دیکھا ان مسلمانوں نے نہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کیا۔ شاہی رسم و رواج یہ تھا کہ حاکم کے حضور خاک پر سر رکھا جاتا تھا۔ عمرو نجاشی کو مسلمانوں سے بدظن کرنا چاہتا تھا، کہنے لگا کہ یہ نہ صرف ہم کو برا سمجھتے بلکہ آپ کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ نجاشی کا آدمی جناب جعفر طیار کے سامنے آ گیا اور آپ سے کہا کہ سنو، تم لوگوں نے شاہی رسوم کا لحاظ کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے خاک پر سجدہ کیوں نہ کیا؟ ایسے وقت جب کہ کوئی مجبور ہو، پریشانیوں میں گرفتار ہو، خاص طور پر ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بادشاہ حبشہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے انہیں پناہ نہ دیتا اور ملک بدر کر دیتا، لیکن جناب دل میں ایمان ہے، ابھی چند سال پہلے اسلام قبول کیا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جناب جعفر طیار نے بآواز بلند کہ شاہ حبشہ نے بھی یہ جملے سنے، آپ کے یہ جملے سنے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر اللہ کے لیے مٹی پر جھکے۔ جو خدا شناس ہو گیا اس کا سروکار خدا سے ہے، اور جو مخلوق کی ستائش کرتا ہے وہ خالق سے سروکار نہیں رکھتا۔ اس کی نظر میں مخلوق کی عظمت ہوتی ہے، چونکہ خالق کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر عظمت خدا کو جان لے تو دوسرے اس کی نظر میں ادنا ہوں گے۔ شیعان علی اور اہل ایمان ہیں جو خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانتے ہیں، غیر حق ان کے لیے کسی قدر و منزلت کا حامل نہیں، اور عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7۔ ایمان آ گیا تو فہم بھی آئے گا، ذرا قبرستان جا کر دیکھیے کیسے کیسے بزرگ خاک میں سو رہے ہیں، سردار بے سر اور پادار بے پا ہیں۔ اگر کوئی خدا کے نزدیک مقام رکھتا ہے تعظیم و تکریم کا حقدار ہے، چونکہ عظیم کو پہچاننے والا عظیم سے سروکار رکھتا ہے اور وہ خود عظیم ہو جاتا ہے۔ مومن عزیز ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ایک مومن سے زائد نہ ہو تب بھی کائنات کی خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھول ہے ہزاروں خاروں اور خشک شاخوں کے ہوتے ہوئے اس کی قیمت ہے۔ عالم بشریت کے شجر کا پھول و پھل مومن ہے، جنہوں نے واقعی خدا کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، اس سے حاضر و ناظر جانتے ہیں، ہر موجود کو حرکت دینے والے اور ہر پیدا ہونے والی شے کے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ مومن جہاں نظر دوڑاتا ہے لا الہ الا اللہ، در و دیوار عالم اس کی تحمید و تسبیح میں مصروف ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 43۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اسلام کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسا ہو جائے کہ دل خدا سے مطمئن ہو، اس پر بھروسہ کرے اور بس تمام امور میں خدا کی طرف دیکھتا ہو، اس کا لازمہ تسلیم رضا ہے۔ خدا نے اولاد دی اور لے لی، دونوں حال میں خوش رہے، کیونکہ لینا دینا اس کا کام ہے۔ عزت و دولت، فقر و غنا اسی سے مربوط ہے، مرض اور شفا اس سے، تمام امور میں خدا کی طرف متوجہ رہے، اس کے لیے دل خاشع رہے، دل کی دھڑکن اس کے لیے ہو نہ کہ دنیا اور مخلوق کے لیے۔ غریبی سے دل برجستہ ہونے والے اے مسلمان، تجھے صرف خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جب روز آخرت کو یاد کرو گے تو تمہیں خوف طاری ہوگا۔ سورہ دہر آیت نمبر 6۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل جانے والی ہے، تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے،
کہہ دو اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ وہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں وہ اسلام لے آئے، اے رسول کہہ دو تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، جس اسلام کا تم زبانی اقرار کر رہے ہو یہ اہم نہیں ہے۔ خدا اپنے فضل سے تمہارے روزے قبول کرے، تمہاری نماز قبول کرے، یہ خیال نہ کرو کہ کوئی اہم مشن سر کر لیا، یہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جو مال و دولت تمہیں خدا نے عطا کی اور تم نے اسے غریبوں کو دے دیا تو کیا ہوا؟ تم خود بھی تو خدا کی ملکیت ہو اور یہ توفیقات بھی خدا کی طرف سے ہیں، تو احسان کیسا؟ جنہوں نے خدا کی راہ میں جان دے دی وہ چلاتے رہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خدا کی بارگاہ کے شایان شان ہو۔ وہ چیز کے چندہ ارزش نہ رکھتا تھا اور وہ ظاہری اسلام تھا جس کا تم پیغمبر پر احسان جتاتے تھے۔ اہم تو دراصل ایمان ہے جو اساس ارزش رکھتا ہے۔ ہدایت خاصہ الہی اہم ہے، خدا کا احسان ہے تم پر کہ تمہاری ایمان کی طرف ہدایت فرمائی۔ خدا تم پر اپنا لطف و کرم کرے، تمہارے اسلام میں ایمان کی روح دوڑے، اس وقت واقعی تم مومن باللہ ہو جاؤ گے، دل سے اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ آپ کے خیال میں آپ ایمان کی منزل کو پہنچ گئے ہیں، یہ تو عمل سے ظاہر ہو جائے گا۔ اگر کوئی روح ایمان کی منزل پر پہنچ جائے تو وہ عام بشر نہیں رہتا بلکہ بدل جاتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت کی۔ بہشت پر بھی ایمان نہیں لائے، ان کی رجا جھوٹی ہے، ان میں غرور ہے۔ دنیا کے چمن پر جتنا ایمان ہے اس کا 1% بھی بہشت پر نہیں ہے۔ جو باغ خریدنا چاہتا ہے اس کے لیے کس قدر تگ و دو کرتا ہے، ادھر ادھر سر پیر مارتا ہے، ہزار زحمتیں برداشت کرتا ہے دنیا کے اس فانی چمن کے لیے، جبکہ آخرت کے لیے 1% بھی جستجو نہیں ہے۔ اگر بہشت کی معرفت حاصل ہو جاتی تو اپنی جان اس پر فدا کر دیتے۔ اب جبکہ دینے کا وقت ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے، تو اگر کھلے پیسے ہوں گے تو دے گا ورنہ انفاق سے پرہیز کرے گا۔